جدید ترین ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، F-35 کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیل کسی بھی حال میں ایران پہ حملہ نہیں کرے گی، لیکن اسرائیل نے نہیں سنی اور حملہ کر رہی ہے۔ بات کہاں تک جاتی ہے اب اس کی کوئی ہمیں یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کا اصولی موقف ہمیشہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے۔ اب یہ محض اعلان نہیں ہے، یہ ایک فتویٰ دے دیا ہے اعلان جنگ۔ پاکستان انڈیا جنگ میں جتنا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں ساتھ دیا ہے، پھر جو فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ ہو رہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم امریکہ سے بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور فہیم پٹیل صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس سے ساری دنیا کو اسرائیل نے ہلا دیا ہے، اسرائیل کی جانب سے ایک دفعہ پھر جارحیت ہوئی ہے ایران کی جانب، اور ایران کی افواج کی جو کریم ہے اس کو اڑا دیا گیا، سائنسدانوں کو بھی مار دیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایران کی اسرائیل کی جانب سے اس جارحیت کی۔ تو خطے میں اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اب اس کھلم کھلا جارحیت کے خلاف کیا رسپانس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے رسپانس لازمی ہوگا۔ تو یہ جارحیت جس مقام پر پہنچ گئی ہے اور اس واقعے کے سے دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جی فہیم صاحب، یہ واقعہ کب کا ہے؟ سر یہ واقعہ آج آدھی رات کا واقعہ ہے، اور جو اسرائیل کی طرف سے اس سے پہلے بھی حملے ہوئے، لیکن یہ والا حملہ کچھ غیر معمولی اس لیے ہے کہ جدید ترین ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، F-35 کا استعمال کیا گیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت ٹھیک معلومات تھی، جہاں ان کے جو فوجی قیادت تھی، پاسداران انقلاب کی قیادت موجود تھی، ٹھیک اسی جگہ حملے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی انسائٹ کوئی ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن آپ یہ حیران کن دیکھیے کہ جس وقت یہ حملہ ہوتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے اس سے چند گھنٹے پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حال میں ایران پہ حملہ نہیں کرے گی کیونکہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں یورینیم والے معاملے پہ۔ لیکن اسرائیل نے نہیں سنی اور حملہ کر دیا، اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں، جو اب تک کی نقصان کی خبریں ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ایران نے اب تک اس کے جوابی حملہ شروع کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 100 بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز پر مشتمل حملہ کیا ہے، اور یہ بات کہاں تک جاتی ہے اب اس کی کوئی ہمیں یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ماضی میں بھی جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو ایران کی جانب سے رسپانس ضرور دیا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ رسپانس ملیٹریلی آرمی کی سطح پر اتنا اسٹرانگ نہیں ثابت ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس دفعہ آپ صورتحال کو مختلف دیکھ رہے ہیں؟ سر صورتحال کو مختلف میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حملے کے فوری بعد جو ان کے آیت اللہ خامنئی ہے، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آتی ہے، اور انہوں نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اچھا، یہ صرف بیان نہیں ہے، جب وہاں سپریم کمانڈر بیان دیتے ہیں آیت اللہ خامنئی، تو وہ صرف پولیٹیکلی بیان نہیں ہوتا، وہ ایک فتویٰ کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور ان کا فتویٰ ایران کے ہر شہری پر ایک ایسا ہی ہے جیسے فرض سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ محض اعلان نہیں ہے، یہ ایک فتویٰ دے دیا ہے اعلان جنگ کا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب بات پیچھے ہٹتے نہیں رہی ہے، اگرچہ دنیا پوری کود پڑی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری کا بیان آ گیا، یورپی کنٹریز کے آگے، برطانیہ کے آگے، کہ معاملے کو بات چیت کے تحت حل کیا جائے۔ لیکن بات چیت کیسے ہوگی کہ جب آپ کی پوری قیادت کو اڑا دیا گیا ہے؟ تو ایران کس حد تک بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا قبل از وقت ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا عمار صاحب کہ یہ تو چلے ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے، ہم پڑوسی ملک ہیں، پاکستان کو آپ اس میں کتنا اہم سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات کتنے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اقوام عالم میں پاکستان کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم امہ میں پاکستان کی اہمیت ہے، جیسے کہ ہمیں ایک واضح کیمپین دنیا کی جانب سے نظر آ رہی ہے کہ ایران کو جوہری توانائی حاصل کرنے نہیں دی جائے گی۔ ابھی بھی یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بے تحاشا ان کے سائنسدان مارے گئے ہیں، اور آیت اللہ صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے جو نائب سائنسدان ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنی کاوشیں جاری رکھیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچے کہ جہاں پر وہ کوئی اعلان کر سکیں، لیکن دنیا کی طاقتیں انہیں اس کام سے، ایٹمی طاقت بننے سے روک رہی ہیں۔ اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیے تو پوری عالم اسلام میں ایک ملک ہے جس کے پاس اٹامک پاور ہے، اور وہ ملک پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت
ایک تو اٹامک پاور ہونے کی حیثیت سے بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیبرنگ کنٹری بھی ہے. ایران ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے, ہمارے دیرینہ مراسم بھی ہے, مذہبی رشتہ بھی ہے, ہمارا جغرافیائی رشتہ بھی ہے. پھر جغرافیائی رشتے میں بلوچستان ہمارے لیے بہت اہم ہے. ظاہر ہے کہ بلوچستان کا بلوچ قوم ایران میں بھی رہتی ہے, بلوچ قوم افغانستان میں بھی رہتی ہے, اور بلوچستان کا میجر حصہ پاکستان میں بھی ہے. تو اس کانفلکٹ کی صورت میں پاکستان پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ تجارت جو ہو رہی ہے بہت زیادہ آفیشیل طریقے سے نہیں بھی ہو رہی, اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمیں آنے والے چند دنوں میں دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس صورتحال میں پاکستان تنہا اس سے بالکل اگنور کر کے ایک علیحدہ سائٹ پہ کھڑا ہو. پاکستان کو کوئی موقف اختیار کرنا پڑے گا, اور پاکستان کا اصولی موقف ہمیشہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے, اور ہر اس ملک کے ساتھ ہمدردانہ رویہ ہے جس کے خلاف جارحیت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھارت نے پاکستان پہ جارحیت کا مظاہرہ کیا تو ایران مستقل پاکستان کے ساتھ تھا, ایران کے عوام بھی ساتھ تھے, اور اب تک جو پاکستانی عوام کا جو بھی رسپانس آیا ہے وہ سر ایسا ہے کہ جیسے یہ حملہ ایران پہ نہیں پاکستان پہ ہوا ہے. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت بھی اس بارے میں سوچے گی. اور یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو کہاں بات جا کے رکتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, اگر تو یہ جنگ بڑھ گئی نا, اور دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ وہ جنگ نہ بڑھے, تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا دو حصوں میں منقسم ہو جائے گی. ایک حصہ پرو اسرائیل ہوگا جو کہ طاقتور ملکوں کا ہے, اور دوسرا حصہ پرو ایران ہوگا جو کہ حق کی بات کرنے والے لوگوں کا ہے. تو پھر تو یہ کانفلکٹ بہت بڑا ہوگا. امریکہ نے ابھی تک تو اپنے آپ کو الگ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی آشرواد کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امریکہ ہمیشہ سے اس پوزیشن میں رہا ہے. ایران کی طرف سے غلط ہو, اسرائیل کی طرف سے غلط ہو یا صحیح ہو, امریکہ اس کو انڈورس کرتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پالیسی کی سطح پر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک کانفلکٹ میں آ گئے ہیں, کہ امریکہ بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا اور اسرائیل نے حملہ کر دیا. یہ تو بہت یہ اہم ہے امریکن گورنمنٹ کو, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کا بنیادی مسئلہ کیا رہا ہے ابھی تک. ہم دیکھیے غزہ کی بات کر لیں, پاکستان انڈیا وار کی بات کر لیں, ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امن کا چیمپئن قرار دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی کانفلکٹ ہے وہاں پر جو صلح کرانے والی فورس ہے وہ امریکہ ہے, اور امریکہ کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. جیسے مٹی پلیت کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی بہت دفعہ یہ کہہ کے کہ بھارت تو خود ہمارے پاس آیا تھا جنگ بندی کے لیے, یہ بات بہت دفعہ کی, اور اس کا کریڈٹ بھی لیا, اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں. اچھا, وہ اس کا کریڈٹ بھی لیا. تو یہ جب ساری دنیا میں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم امن کے پیامبر ہیں, اس صورتحال میں یہ ایک حملہ سویلین لائف کا ختم ہو جانا, یہ امریکہ کی بھی پالیسی میں ہم چینج دیکھ سکتے ہیں. اور یہ یقیناً بہت ہی ارلی ہے اس وقت, اور مجھے لگتا ہے کہ دن جیسے سے گزرے گا ہم صورتحال اور واضح ہونا شروع ہوگی. اور ایران نے اب تک تو بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتا ہے, کیونکہ یہ پورا خطہ ظاہر ہے اس میں ہم بھی انوالو ہیں, رشیا بھی انوالو ہے, ظاہر ہے سب قریب ممالک ہیں, ایون عرب ممالک اس میں انوالو ہیں. تو یہ سب کے مستقبل کے داؤ پہ لگانے والی صورتحال ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے فلسطین کا معاملہ تو نہیں ہے, چلے فلسطین میں تو حملہ ہو گیا, ایران اس خطے کا ایک سب سے اہم ملک سمجھا جاتا تھا, تو اس کا تو سارا باقی ممالک پہ بھی یقیناً اس کے عمل پہ عمل ہوگا, اثر ساری دنیا پہ عمل ہوگا. لیکن ہمیں ایک دیکھیں, ہم تو یہ سفارتی سطح پر بین الاقوامی سطح پر چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ایک ہمارا ڈومیسٹک فرنٹ ہے جس میں ہمارے عوام اس حوالے سے ٹرینڈ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی جارحیت ہو تو یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جلسے جلوس ہو جاتے ہیں. تو عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور ہماری حکومتیں بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی. تو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بھی بڑا احتجاج ہوگا اس بات پر. ایک تو ہم سفارتی سطح پہ کریں گے نا, حکومتی کریں گے, لیکن ابھی آپ دیکھیے گا مذہبی جماعتیں بھی میدان عمل میں آ جائیں گی. لیکن ویسے میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں, حکومت
کو کتنی مشکلات ہوں گی. ایک طرف اسرائیل ہے، ایران ہے، ایک طرف امریکہ ہے. کتنا بچاؤ کے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا اس وجہ سے؟ یہ بڑی مشکل ایکویشن ہے، یہ آسان ایکویشن نہیں ہے حکومتوں کے لیے. کہ ظاہر ہے کہ اب امریکہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، اور امریکہ سے ہمیں گزشتہ دنوں میں بڑے فوائد بھی حاصل ہوئے. پاکستان انڈیا جنگ میں جتنا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں ساتھ دیا ہے، پھر جو فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ ہو رہا ہے وہ بھی بہت وہ بھی ہے. اور سر کل ہی تازہ بیان آیا ٹرمپ کا کہ پاکستانی وفد آ رہا ہے تجارت بڑھانے کے لیے، ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ سے بگاڑ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ایران کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کے عوام حکومتیں اسرائیل کے حق میں نہ کچھ سوچ سکتی ہیں نہ کر سکتی ہیں. تو یہ کمپلیکس سچویشن ہے، اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیز زیادہ ایسکیلیٹ نہ ہو، ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا پر اس وقت تیسری بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.